آگے کچھ مزید باتیں غزوہ احد ہی کے ناطے سے، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا، کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تھے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بہت قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی کہا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ یہ ہے آیت نمبر 165 سے 168۔ ان کا عنوان ہے غزوہ احد پر تبصرہ۔ اس میں تقریباً اسی قسم کی باتیں تھیں کہ جو پیچھے بھی گزر چکی، کہ بعض لوگ شکست سے کچھ سیکھنے کی بجائے نیگیٹو شیئرنگ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ٹیم میچ ہار کے آتی ہے تو پھر اس قسم کے تبصرے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی خوبی بھی سامنے نہیں رکھی جاتی۔ یہ مقام بڑا خوبصورت ہے اس ناطے سے کہ اگر شکست ہو گئی تو کیا ہوا؟ اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہمت بندھا رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ آج اگر تمہارے 70 مارے گئے تو کل تم نے ان کے 70 مارنے کے ساتھ قید بھی کیے تھے، تمہارا نقصان تو ان کے نقصان سے پھر بھی چھوٹا ہے۔ یہ ہوتی ہے پازیٹیو اپروچ۔ بعض لوگ زندگی کے سفر میں پیچھے ہی دیکھتے رہتے ہیں، زندگی کے سفر میں ہمیشہ آگے دیکھیے۔ زندگی میں کوئی حادثہ گزر گیا، کوئی تکلیف گزر گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی لاس ہو گیا، شکست ہو گئی، طلاق ہو گئی، کوئی گھر ٹوٹ گیا، پھر کیا ہوا؟ آگے دیکھو۔ گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی صرف بیک مرر میں دیکھے تو نتیجہ کیا ہے؟ حادثہ۔ اسی طرح وہ لوگ جو صرف ماضی کے غم کے اندر گھلے رہتے ہیں وہ پھر کسی بہت بڑے مزید حادثے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس حصے سے ہم نے جو چیز سیکھی وہ کیا ہے؟ موریل کو بلند کرنا۔ اچھے لیڈرز یا عام لوگ، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں، وہ کبھی بھی نیگیٹو بات نہ کرے۔ بس آج دیکھیں ہر بندہ یہ بات کرتا دکھتا ہے، بڑے حالات خراب ہیں، آج کل کے نوجوان ایسے ہیں، آج کل کے بچے ایسے ہیں۔ یقین کریں ایسا نہیں ہے۔ آج کے بچوں میں جتنی خیر ہے شاید کل کے بوڑھوں میں بھی وہ نہیں تھی۔ آج اسی دور میں سے آپ دیکھیے گا ابو بکر نکلیں گے، آج کے دور کا عمر نکلے گا، آج کے دور کا عثمان نکلے گا، اور ہر دور کے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حیدر، یہ سارے فرق ہوتے ہیں۔ صرف ضرورت ہے اس وقت ایک اچھی ماں کی۔ آج کے دور کے بچوں کا مسئلہ کیا کہ ان کو اچھی ماں نصیب نہیں ہوئی۔ آج کی ماں کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج کی ماں کو اپنا جسم سجانا زیادہ پیارا لگتا ہے اپنے بچوں کے اخلاق سجانے سے۔ آج کی ماں کو اپنے قیمتی کپڑے زیادہ عزیز ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی قیمت سے۔ آج اگر ماں کو شعور آ جائے، وہ اللہ کا کلام پڑھ کے اس سے جڑ کے بچوں کی تربیت ویسے ہی کرے جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بی بی مریم نے کی ہوں گی، انشاءاللہ یہ بچے آپ دیکھیے گا اتنا بڑا چینج لائیں گے کہ انہی سے انشاءاللہ اسلام کا وہ سورج نکلے گا کہ جس کو ویسے تو کہا گیا کہ مغرب سے سورج نکلے گا، ایک وقت آئے گا آج اسلام کا سورج بھی مغرب سے نکلے گا، اس لیے کہ جہاں برائی ہوتی ہے وہاں سے خیر بھی زیادہ آتی ہے۔ جب رات گہری ہو جاتی ہے نا تو سورج وہیں سے نکلتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسی مائیں بننے اور ایسی نصیحت کرنے والا بنا دے کہ جو آنے والی نسلوں کو پکڑے۔ یقین کرے میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ بہت ڈفرینٹ ایج گروپ کو پڑھایا ہے، جوان، بچے، چھوٹے، بڑے، لیکن جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ 10 سے لے کے 14-15 سال کے بیچ کی جو لڑکیاں اور آف کورس اگر لڑکے، ان کو جو پڑھانے کا مزہ ہے نا، مجھے وہ نہ بڑی لیڈیز میں آتا ہے اور نہ اس سے بڑی لڑکیوں میں آتا ہے۔ اتنی کچی کچی کومپلیں ہوتی ہیں، یقین کریں کیا مجال ہے اپنی جگہ سے ہل جائیں، اور ان کے سوال، ان کی باتیں، میں حیران ہوتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کاش اس عمر میں قرآن ہاتھوں میں آئے۔ میں ان کو بھی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں اس عمر میں آپ قرآن پڑھیں تو مجھے رشک آ رہا ہے کہ اس عمر میں اگر قرآن لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو کیا چینج ہو۔ بڑے تو ایسے لگتا ہے اب زندگی گزار چکے ہیں، پتے جھڑنے والے دن ہے، آخری عمر ہے، مضبوط ٹہنیاں بن گئے، سنیں گے سارا، ہر جگہ جائیں گے، مانیں گے وہی جو دل چاہے گا۔ لیکن یہ معصوم کومپلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی مانتی ہیں۔ ایک بچہ بڑا پیارا سا آتا ہے میرے پاس، تقریباً ایسے 10-12 سال کا، تو ایک دن میرے سے شیئر کرنے لگا کہ میرا کلاس فیلو جو ہے وہ کوئی چائنیز لڑکا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا ہو، تمہارا کیا دین ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرے پاس کوئی دین نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی دین نہیں تھا۔ کہنے لگا میں نے اس کو دین کی باتیں بتائیں، اسلام کی تھوڑی بتائیں، اس کو بہت انٹرسٹ ہوا، اب اس کو مسلمان ہونا تھا۔ بہرحال بات گھر تک گئی تو کہہ رہا کہ جب میرے گھر والوں کو یا جو اس کے ارد گرد والوں کو پتا چلا تو انہوں نے مجھے آ کے ڈرانا شروع کر دیا، نہیں ایسے نہیں کرو، پھر یہ تمہاری شکایت کر دے گا، دس اینڈ دیٹ۔ تو کیا میں اس کو اسلام کی بات نہ بتاؤں؟
اتنا مجھے دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی. میں نے کہا نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے. میں نے پھر اس کو پیار سے بتایا کہ کیا باتیں بتانے کی، کیا نہیں، بیسکس پہ بات کرو، تمہیں کوئی کنٹروورشل بات کی ضرورت نہیں. کہا نہیں نہیں اس کو کچھ پتا ہی نہیں، میں تو اس سے گاڈ کی باتیں کرتا ہوں، دس اینڈ دیٹ. تو میں حیران تھی کہ وہ چیزیں جو ماؤں کے مقدر سنوارنے والی ہوتی ہیں، جس سے ماؤں کی آخرت بن سکتی ہیں، بعض مائیں خود ہی بدقسمتی سے اپنے بچوں کو وہاں سے روک لیتی ہیں. شعور کی کمی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں شعور والا بنا دے. پھر آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو ان کو دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں بنا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی وہ غم زدہ ہوں گے. وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کر لیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ سے لوٹے اور ان کو کوئی برائی نہ پہنچی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. آیت نمبر 169 to 175، اس کا عنوان ہے بڑے حوصلے والے لوگ. واقعی اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو دیکھنے کے لیے اس وقت شاید آسمان بھی ترستا ہوگا اور زمین بھی. غزوہ احد بہت ہی زیادہ نقصان اور ذہنی دباؤ کے بعد ختم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی جنگ کا حکم ہو گیا، کیونکہ ابو سفیان جاتے جاتے ایک دھمکی دے گیا تھا کہ میں پھر آؤں گا لڑنے کے لیے. تو کہا تم کہاں آؤ گے، ہم چلتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے صرف ایک کال دی کہ لوگو ابھی ہتھیار اٹھاؤ، واپس چلو. اور مسلمان دوبارہ اللہ کے نبی کی سے ایک کال پہ جمع ہو گئے. ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی ایک لشکر لے کے آ رہے، ڈر گیا. ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو کچھ رشوت دی، کہا جا کے صرف ایک خبر پھیلا دو کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے. مراد کیا تھا کہ ان کی ہمت توڑ دی جائے، ان کے ارادے توڑ دیے جائیں. لیکن وہ مجاہد واقعی سیسا پلائی ہوئی دیواریں تھیں. جب ان کو پتا چلا کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے آیا ہے تو کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چوٹ پہ چوٹ کھائے ہوئے. آپ دیکھیں 70 صحابہ کو دفنایا تو ہوگا نا، گھر گھر میں چوٹ، گھر گھر میں غم، اتنی لاشوں کو سنبھالا، اتنا نقصان، اور اس کے بعد ایک نئی جنگ کے لیے تیار. بس اس کو تو ادھر سے سمجھ لیں کہ اگر میں آپ کو کہوں نا کہ چلیے آج ایک اور پارا کر لیتے ہیں، یہیں بیٹھے رہے ہم، آگے 2 گھنٹے اور بیٹھیں گے، تو ہمارے دلوں میں کیا آنے لگے گا. اور اللہ ماشاءاللہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی بھی اٹھے گا، لیکن بات ہے کہنے کی کہ ہم ذرا سی نیکی کر کے تھک جاتے ہیں. ہم تو رمضان کے بعد عید کے دن اتنا سوتے ہیں کہ نمازیں گزر جائیں، بہت نیکیاں کر لیں. نہیں، اللہ کو وہ لوگ مطلوب ہیں جو واقعی اللہ کے دین کے کام کو پکڑ لے اور انتھک محنت، اس لیے کہ بہت سونا ہے، قبر میں سوئیں گے، اور بہت کھانا ہے، جنتوں میں کھائیں گے. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اگر آج اللہ کے دین کے لیے کچھ بھوک پیاس لگتی بھی ہے تو لگنے دیں، کچھ جاگنا پڑتا ہے تو جاگیں، تھکن ہوتی ہے تو تھکیں. وہاں کوئی نصب نہیں ہوگی، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آج دنیا کام کرنے کے لیے ملی ہے، اس وقت کا بہترین استعمال کریں گے تو ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے. کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں. یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں. انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے گا. اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے. اور اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بھاری اجر ہے. یہ تھی آیت نمبر 176 سے 179. اس کا عنوان ہے اللہ ایمان والوں کو نہیں چھوڑے گا.
اگر آج چھٹا ہوا لگتا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ ایمان اس درجے کا نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ آج بھی وہ ایمان آ جائے گا، اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان پیدا کرنے والا بنا دے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں، یعنی ہم دولت مند ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے ان کو کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی زندگی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 180 سے 185، 180 سے 185۔ اس کا عنوان ہے دنیا کے ذائقوں کے بعد موت کا ذائقہ۔ آج دنیا میں ہم کتنی بھی لذت کیوں نہ پالیں، کتنی بھی خیر، آخر کیا ہے؟ ایک تو ایسی رات آئے گی نا جو قبر میں جائے گی، ایک تو ایسا گھونٹ پینا ہی پڑے گا نا جو دنیا کے سارے گھونٹ، سارے کولڈ ڈرنکس، سارے مشروبات کا ذائقہ ختم کر دے گا۔ اور موت کے دو ذائقے ہیں، ایک اتنا میٹھا، اتنا لذیذ کہ اس کی تمنا کی جا سکتی ہے، اور ایک اتنا کڑوا اور اتنا تکلیف دینے والا کہ جس سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ پہلا ذائقہ مومن کی موت ہے اور دوسرا ذائقہ کافر کی موت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ ویوپار بہت برا ہے۔ وہ لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں۔ آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 186 سے 189۔ اس کا عنوان ہے ایمان کے راستے کے کانٹے۔ اب دیکھیے کہ ان آیات میں ایمان کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر ہے۔ باتیں سننی پڑتی ہیں، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی، لیکن وہ شخص جس کی نظر منزل پہ ہوتی ہے وہ راستے میں آنے والے زخموں پہ پھاہے باندھ لیتا ہے اور چبھنے والے کانٹوں کو ہاتھوں سے نکالتا جاتا ہے، لیکن رکتا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو ہم بھیجے گئے ایک ایسا ہی سفر تھا، کہیں اپنوں سے باتیں، کہیں غیروں سے باتیں۔ صبر اور تقویٰ یہ دو ایسے مرہم ہیں جو اللہ کے راستے میں آنے والی تمام تکلیفوں کے اوپر انسان کو مرہم بن کے لگتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اسی بات کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے آگے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ہے، دیکھیں گے ان آیات کو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہوتے ہیں عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ مراد کیا کہ ہر حال میں کرتے ہیں۔
اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے پالنے والے، جسے تو جہنم میں ڈالے تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ تھی آیت نمبر 190 سے 194۔ اس کا عنوان لکھیے گا کائنات ایک خاموش اعلان۔ کس بات کا؟ کہ لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے لے کے سورت کے آخر تک ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح پہ اٹھتے تہجد کے لیے تو اپنے بستر پہ بیٹھے بیٹھے ان آیات کی تلاوت کرتے، اور اس کے بعد پھر اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے۔ تو ان آیات کو پڑھنے کی عادت تو انشاءاللہ ہم نے ڈالنی ہے۔ یہاں بھی ذرا نوٹ کیجئے گا کہ صبح اٹھتے ایمان والے کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ پہلی دعوت ہے تدبر کی، فی خلق السماوات والارض۔ یہ وہ دعوت ہے جس نے سائنس کے علم کو رواج دیا۔ دوسری دعوت کیا ہے؟ کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس دنیا کا با مقصد ہونا۔ تیسری دعوت کیا ہے؟ سبحانک فقنا عذاب النار، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی دعوت۔ اور اگلا پیغام کیا ہے؟ کہ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، سے لے کے آگے تک مانگی ہوئی دعائیں، یعنی ایمان والے کی پکار پہ لبیک کہنا، یہ کہ ایجنڈا دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ڈائری بناتے ہیں، رات کو ہی لکھ لیتے ہیں کہ اگلے دن ہمیں کیا کام کرنے ہیں۔ کچھ لوگ صبح اٹھ کے کام کرتے ہیں۔ یہ ایک آفاقی ایجنڈا ہے۔ پہلی دعوت دے دی کہ کائنات پہ غور کرو، دین اور دنیا کے علم کو الگ نہ کرو خدا کے لیے، اس لیے کہ جب تک سائنس کا علم مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، یہ سائنس خدا تک پہنچاتی تھی۔ اس سائنس پہ تدبر کا نتیجہ کیا تھا؟ کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جب مسلمانوں نے سائنس کو پیچھے چھوڑا تو آج کیا ہوا کہ دنیا کی ریسرچز اور ترقی ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی کہ جو ساری مخلوق کو ڈسکور کر لیتے ہیں لیکن خالق کو نہیں پاتے۔ ایک شخص ایسا گزرا کہ جس نے چند گیسوں کو جمع کر کے ایک چاند جیسی چیز بنا لی تھی کہ دیکھو میں بھی چاند بنا سکتا ہوں۔ شکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے اس کو علم دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ یہ ہے وہ نتیجہ جب دین کے علم اور دنیا کے علم کو الگ کر دیں۔ یہ آیتیں مسلمان سے اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ زندگی میں تدبر کی عادت ڈالو، سورج چاند ستاروں کو دیکھو کہ وقت اختلاف اللیل والنہار کیسے ہوتا ہے، کیسے زمین کے مختلف حصوں میں رات دن بدلتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ پہیہ جو گھوم جاتا ہے۔ کچھ اور سبق بھی ہیں انہی آیتوں کے اندر جو 4 دیے، اس سے اگلی آیتوں میں اب آپ کو مزید ایک چیز ملے گی، اور انشاءاللہ ان پہ آپ دیکھیں گے کہ اگر امت مسلمہ ہر صبح کو یہ ایجنڈا بنا لے تو ان کے زندگی گزارنے کے روز و شب بالکل فرق ہوں گے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیک کاروں کے لیے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت بہترین ہے۔
یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور جو ان کی جانب نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ۔ یہ تھا پیغام سورۃ آل عمران کا۔ ان آیتوں کا 195 سے 200 اس کا عنوان ہے ایمان والی زندگی نفس کو آزادی سے محروم کر دیتی ہے۔ اصل پیغام یہ ہے، ہم نے پیچھے جو باتیں نوٹ کی تھیں کہ امت کو صبح اٹھتے ہی جو پیغام دیا جاتا ہے، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ نان مسلم کی ترقی کو دیکھ کر یہ نہ سوچو کہ وہی کامیاب ہے۔ آج ہم دنیا میں ترقی کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا اسلام سے دور ہٹے گا اتنی ہی اس کی ترقی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی ترقی کی دلیل کیا ہے کہ سیلف کنٹرول۔ یہ جو لفظ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کو تو ہم سمجھتے ہیں انفرادی زندگی کے معاملات میں ہوتا ہے، لیکن صابروا کیا ہے؟ یہ مصابرہ ہے، باب مفاعلہ سے ایک دوسرے کے مقابلے پہ صبر کرو۔ یعنی دین کے راستے میں جب تمہیں مشکلات آتی ہیں، جب لوگ تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہیں آزمائے، اس وقت جمے رہو۔ اور رابطو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے عمل ایسے ہیں کہ جس کے کرنے پہ فرشتے اس کے اجر کو لکھنے کے لیے جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا کہ فرشتے کسی بات پہ جھگڑ رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ فرشتے اس شخص کا اجر لکھنے کے لیے جھگڑ رہے ہیں کہ جو وضو کرتا ہے عند المکارہ، مشکل حالات کا صبر۔ پہلی چیز، یعنی جب وضو کرنا مشکل ہے، مثلا میک اپ کیا ہوا ہے، شادی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی بہت ہے، یعنی عند المکارہ، وضو کب؟ جب مشکل ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ چل کے مسجدوں کی طرف جانا، قدم بائی فٹ، مراد کیا کہ دور بھی ہے تو جانا پڑے گا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ آپ نے فرمایا ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، یہ ہے رباط، یہ ہے رابطو۔ جب امت مسلمہ میں یہ 3 کام آ جائیں گے نا، کہ وہ وضو کرے ہر حال میں، اور وضو کر لیا تو نماز تو ہو ہی جائے گی، اور جب وہ مسجد قریب ہے یا دور، اس کو مسجد میں ہی جانا ہے، اور جب ایک نماز پڑھ کے جان چھڑا کے نہ بھاگے بلکہ انتظار کرے کہ کوئی دوسری نماز پڑھے، اس وقت امت کا مقدر بدلے گا۔ یہاں پھر وہی بات کروں گی، خالد یاسین صاحب کی DVD میں نے دیکھا کہ ان کے پاس اینڈ پہ کوسچن آنسر سیشن تھا، تو ایک پرچی آئی کہ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے حالات کب بدلیں گے۔ تو انہوں نے وہ پرچی دکھائی اس طرح سے جیسے میں آپ کو یہ دکھاؤں، کہنے لگے یہ کوسچن کس نے بھیجا ہے؟ تو میں اس کو اس کا جواب کل صبح مسجد میں فجر کی نماز کے بعد دوں گا۔ یہ تھا جواب، کہ جب امت کا ایک ایک فرد مسجد کی نماز کا عادی ہوگا نا، پھر امت بنے گی۔ دیکھیے گھر میں تو آپ نماز پڑھ لیں گے، اکیلے پڑھیں، چلے جماعت بھی کر لیں، آپ کے گھر کا تو ایک ماحول بن گیا، لیکن آپ کو اپنے ساتھ رہنے والوں کا کب پتہ چلے گا؟ تو اللہ کی مدد اس امت پہ آتی ہے جس کو اجتماعیت ملتی ہے۔ پوری سورۃ آل عمران کا اگر ایک لفظ میں آپ خلاصہ کریں، اجتماعیت، اور اللہ تعالی ہمارا مزاج اجتماعی بنا دے۔